سے لے کر انشاءاللہ 11 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا. فضائل اہل بیت آج کے پروگرام کا موضوع ہے, اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ مجھے کال کر سکیں گے 111 پر. بارگاہ معصومین کربلا, مظلومین کربلا, متاثرین کربلا, مسافران کربلا, قافلہ اہل بیت ہدیہ سوز و سلام آپ پیش کرنا چاہیں تو مجھے آپ کال کر سکیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو چونکہ باپ بیٹی کا اتنا تعلق جو میں نے مختصراً بتایا آپ کو, اندازہ آپ لوگوں کو ہو ہی گیا ہوگا, تو کہتے ہیں کہ اتنا سخت صدمہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد کسی نے بھی اس بیٹی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, یہاں تک کہ محض 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک 11 ہجری منگل کی رات آپ نے وفات پائی. اس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے خفائے و غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ جو آپ نے اپنی حیات میں کی تھی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تجہیز و تکفین تھی اس میں خاص قسم کی جدت اس زمانے میں رکھی گئی, کیونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو عورتوں کا جنازہ ہوتا تھا وہ مردوں کی طرح اس انداز میں نکالا جاتا تھا, یعنی کہ بے پردہ. مگر جب سیدہ فاطمہ کے جنازے کی بات ہوئی تو ان کے مزاج اقدس میں چونکہ انتہا درجے کی شرم و حیا تھی, اسی لیے وفات سے قبل کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریکویسٹ کی تھی, ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری جو میرا جنازہ ہے اس میں میری بے پردگی نہ ہو, اور جس انداز میں اس دور میں ہوتی ہے اس دور میں اس کو پسند نہیں کرتی. تو اس کے لیے پھر سیدہ فاطمہ کے لیے کہتے ہیں کہ لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا, اور جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئی تھی, یا آپ اپنی حیات مبارکہ میں ہی بنوا لیا تھا. تو یہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورتوں کا جنازہ لے جایا جاتا ہے تو اس پر ایک پردہ لگانے کی جو روایت یا دستور ہے, اس کی ابتدا سیدہ فاطمہ زہرا سے ہی ہوئی. حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی, اور صحیح اور مختار قول یہی ہے کہ آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئی. مدارج نبوہ. آپ کی 6 اولادیں بتائی جاتی ہیں, 3 صاحبزادے جنہیں پوری دنیا جانتی ہے. سیدنا حضرت امام حسن بڑے ہیں, حضرت امام حسین اس کے بعد ہیں, اور ایک حضرت محسن کا بھی ذکر آتا ہے. 3 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محسن اور حضرت رقیہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا جاتا ہے کہ نکاح امیر المومنین سے ہوا, اور ان سے ایک صاحبزادی حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ پیدا ہوئی. اور جو تیسری صاحبزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور پھر یہی بات کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا جو سلسلہ قیامت تک ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان صاحبزادگان کی وجہ سے ہی ہے. بلا شبہ بہت متبرک ہستی. تو یہاں پر آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو تذکرہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے, اور میں اب آگے چل کر امیر المومنین بڑے صاحبزادے جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے, یعنی کہ جو جگر گوشہ رسول ہیں بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن, ان کے فضائل اور ان کا تذکرہ کروں گا. آپ 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اس بچے کا نام رکھیں چونکہ آپ والد ہیں. والد نے عرض کیا کہ نانا کے ہوتے ہوئے میری یہ جرت کیسی کہ میں اس کا نام رکھوں. رسول نے فرمایا کہ اچھا پھر میں اس بچے کو وہ نام رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ نے Please charge before using it. ہے. آپ نازل ہوئے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس صاحبزادے کی, اس شہزادے کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبر کے نام پر رکھو, اور جس کے معنی ہے حسن. تو نبی پاک نے
اپنے اس صاحبزادے کا نام حضرت حسن رکھا. آپ کی کنیت ابو محمد اور پھر پیدائش کے 7ویں دن حضرت امام حسن کا عقیقہ کیا گیا. بال منڈوائے گئے اور پھر رسول کائنات نے حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. نصرت المجالس. جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر مبارک 7.5 سال یا 8 سال کے قریب تھی. اس کے باوجود آپ کا حافظہ اس کمال کا تھا کہ متعدد حدیثیں آپ سے روایت کی جاتی ہیں. آپ کا ذکر ان صحابہ اکرام میں کیا گیا ہے جن کی 13 Please charge before using it. یا 8 سال کی عمر اور اتنے حدیثوں کا یاد رکھنا روایت کرنا بلا شبہ اس صاحبزادے کے حافظے کا کمال ہے. آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ شکل و صورت میں اپنے پیارے نانا جان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ مشابہ تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سر سے لے کر سینہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ مشابہ تھے. حضرت امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے زرعی حصے سے یعنی کہ نیچے والے حصے سے مشابہ تھے. حضرت امام حسن کے بے شمار فضائل ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں ہیں. یہاں میں چند ایک پیش کرنا چاہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر رونق افروز ہیں. حضرت حسن آپ کے پہلو میں ہیں. آپ کبھی صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور پھر ان کی طرف فرماتے اور پھر آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس صاحبزادے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 Please charge before using it. یہ رسول کائنات کی پیشن گوئی تھی. بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530. اور یہ گروہوں کے درمیان صلح کا کیا معاملہ ہے یہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حضرت حسن تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اتارتے نہیں تھے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کی حالت میں ہوتے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے کہ حضرت حسن ان کے درمیان سے دوسری طرف گزر جاتے. شرف موابد صفحہ نمبر 60. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھا تو کسی صحابی نے کہا کہ اے صاحبزادے تیری سواری بڑی اچھی ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے. مشکات صفحہ نمبر 571. کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت معاویہ کے پاس قریش اور دیگر قبیلوں کے ایک بار بڑے بڑے لوگ جمع تھے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ ماں اور باپ چچا اور پھوپھی خالہ اور ماموں نانا اور نانی کے اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ معزز کون شخص ہے؟ حضرت مالک بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ سب سے افضل ترین شخص کہ ان کے والد امیر المومنین ہیں, ان کے دادا حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور ان کی والدہ سیدہ نساء حضرت فاطمہ بنت رسول ہیں اور ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ بن خویلدہ ہیں اور نانا نبی اکرم ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ان کے چچا حضرت جعفر ہیں کہ جن کی پرواز جنت میں ہوتی ہے. پھپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہیں اور ان کے ماموں اور خالائیں رسول کائنات کے صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں. پھر مالک بن اجلان نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ کیا میں نے صحیح کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ یہ سچ ہے. برکات آل رسول صفحہ نمبر 142. حاکم کی روایت کا تذکرہ کر دیں جو حضرت امام حسن کے حوالے سے ہے, ان کے فضائل کے حوالے سے. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے بغیر سواری کے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس بہترین عرب کے گھوڑے اور عرب کے اونٹ تھے, آپ حج کا اس قدر ذوق و شوق رکھتے تھے کہ آپ نے پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے. لیکن آپ کبھی بھی کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے اور پا پیادہ راستہ طے فرماتے تھے. تاریخ الخلفاء.
آپ کی سخاوت کی بھی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ایک شخص کو 1 لاکھ درہم آپ ہدیہ کر دیا کرتے تھے. ابن سعد علی بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے 3 بار اپنا مال اور دولت آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 2 مرتبہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تاریخ الخلفاء. بہت زیادہ آپ بردبار اور حلیم الطبع تھے. ابن سعد اس حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ مروان جب مدینہ میں حاکم تھا تو وہ منبر پر چڑھ جاتا اور علل اعلان آپ کے والد محترم حضرت علی کو برا بھلا کہتا. حضرت امام حسن کمال تحمل کے ساتھ اس کی گستاخیوں کو برداشت کرتے رہتے. حضرت امام حسن اور مروان کے درمیان ایک بار گفتگو ہو رہی تھی اور اس گستاخ نے آپ کے سامنے آپ کو اور آپ کے والد کو برا بھلا کہا. آپ خاموش سنتے رہے. اسی دوران مروان نے اپنے داہنے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ افسوس تجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ داہنا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہوتا. بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنی چاہیے. یہ سن کر مروان خاموش ہو گیا. تاریخ الخلفاء. یعنی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی برائی برداشت کی، اس پر خاموش رہے، لیکن جب خلاف ادب کوئی بات دیکھی تو فوراً تنبیہ فرمائی. اور یہ آپ کی حق گوئی ہے، حق عیب جوئی نہیں. یہ جو آپ کا خلافت سے دستبرداری کا معاملہ ہے یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پہ کربلا کی تاریخ میں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اچھا، یہ پورے واقعات میں نے اپنی کتاب میں بڑی ترتیب و تفصیل کے ساتھ درج کیے ہیں، بلکہ میں نے کتاب کا تذکرہ 35 ہجری سے کیا ہے اور پھر 35 ہجری سے لے کر اور سن 67 اور 68 تک کے واقعات کتاب میں درج کیے. تو اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ آپ کو میری کتاب سے مل جائے گی، اور جسے میں عنقریب امیزون پہ اپلوڈ کر دوں گا، تو اس کے بعد میں اپنی فیس بک پہ اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ وہاں سے جا کے کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں چونکہ وقت میرے پاس کم ہوتا ہے اور بہت ساری تفصیل ایسی ہوتی ہے کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، کتاب میں انشاءاللہ وہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی جو واقع کربلا کے اصل محرکات ہیں. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن مسنت خلافت پر جلوہ فروز ہوئے. 40,000 اہلیان کوفہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کی. آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے اور اس کے بعد امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوفہ آئے اور پھر آپ کے درمیان 3 شرطوں کے ساتھ خلافت کا تبادلہ ہوا. آپ نے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کرنا منظور فرما لی. پہلی شرط یہ تھی کہ اس وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن مومنین کے خلیفہ ہوں گے. بڑی غور سے ان شرائط کو سنیے گا کہ اس وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ان کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد واپس خلافت امام حسن کو دے دی جائے گی. یہ تحریری شرط نامہ تھا. دوسری بات اس میں یہ تحریر کی گئی کہ مدینہ شریف اور حجاز اور عراق کے لوگوں کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے کے متعلق کوئی مواخذہ، مطالبہ، سوال یا کسی قسم کی فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی. حضرت امام حسن کے ذمے جو دیوان ہے، یعنی کہ ان کے ذمے جو قرض ہے کسی کا اگر انہوں نے دینا ہے تو اس سب کی ادائیگی حکومت وقت کرے گی، یعنی کہ امیر معاویہ کریں گے. ان تمام شرائط کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ان شرائط کو قبول کیا اور یہ ایگریمنٹ سائن ہوا، آپس میں صلح کر لی گئی. اور پھر وہ بات کہ جو اللہ کے محبوب دانائے خفائے و غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی، جو میں نے فضائل امام حسن کے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ میرا یہ بیٹا عنقریب مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو وہ پیشن گوئی معجزے کی صورت میں ظاہر ہوئی رسول کائنات کی وفات کے بعد کہ آپ کے صاحبزادے کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہونے سے رک گیا اور آپ نے خلافت کو قربان کر کے رسول کائنات کی اس پیشن گوئی کو حرف بحرف پورا کیا. اور جس طرح رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ میرا یہ فرزند ارجمند مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا. ساری کائنات کا جھگڑا
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک اور قیامت تک صرف اور صرف اقتدار اور مسند اقتدار کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے لوگ کس کس طرح کی چالاکیاں کرتے ہیں، اس اقتدار کے حصول کے لیے کس طرح سے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو غضب کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اور یہاں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اور بردباری یہ ہے کہ آپ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی خوریزی ہو، صرف اس ایک تخت اور خلافت کے معاملے کو لے کر۔ تو آپ نے بڑی آسانی سے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ حضرت امام حسن نے اس صلح کے بعد تخت خلافت تاریخ الخلفاء میں درج ہے، تاریخ طبری میں درج ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے کرسی کو خالی کر دیا، اور دستبرداری کا یہ واقعہ ربیع الاول 41 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اور خلافت سے دستبردار ہونا آپ کے بہت سے ہم نواؤں کو، یا ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا آپ کے وفاداروں کا، آپ سے محبت کرنے والوں کا، اور ان لوگوں کا کہ جو آپ کو اقتدار پر حاکم دیکھنا چاہتے تھے، اور جو اپنے دلوں میں گمان کرتے تھے کہ خلافت صرف اور صرف خاندان اہل بیت کا حق ہے، تو وہ اپنے دلوں میں جو ناگواری محسوس کرتے تھے، چمگوئیں بھی ہوتی ہوں گی، الزامات بھی لگائے جاتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی اس خلافت کے عوض حضرت امام حسن نے کوئی کتنا بڑی زمین حاصل کی ہے یا جائیداد حاصل کی ہے، تو آپ سے وہ لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آپ کو آر مسلمین کہہ کر بھی مخاطب کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ایسا شخص کہ جو مسلمانوں سے آر رکھتا ہو۔ تو آپ ان سے فرمایا کرتے کہ آر نار سے بہتر ہے۔ امر خلافت امیر معاویہ کو سپرد کرنے کے بعد آپ کوفہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں قیام پذیر رہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ سے خلافت کے طالب ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خلافت واپس آپ کو مل جائے۔ تو اس پر آپ نے بڑا سخت جواب دیا، ناراضگی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے، یعنی کہ وہ اپنی جانیں مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ اپنی جانیں میری بیعت کے عوض دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، تو یہ وہ دور تھا کہ جب میں جس کو چاہتا جس سے لڑوا دیتا، لیکن میں اس وقت محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گیا تھا اور امت محمدیہ کا خون نہیں بہنے دیا تھا۔ تو جس خلافت کے لیے میں صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دستبردار ہو گیا تھا، تو آج میں اس سے لوگوں کی خوشی کے لیے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تاریخ الخلفاء آپ کی شہادت کا واقعہ بھی تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سید ابن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس خواب کو لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے چند روز باقی رہ گئے، اور پھر یہ تعبیر صحیح واقعہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کے دیکھنے کے چند روز کے بعد آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ الخلفاء جو آپ کو زہر دینے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے تاریخی کتابوں میں، وہ تاریخ طبری میں موجود ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی موجود ہے، بدایع والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا، اور رات بھر آپ ماہی بیاب کی طرح تڑپتے رہے، اور صبح اپنے جد امجد پیارے نانا جان کے روزے منورہ پر آپ نے حاضری دی اور دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کلی نواز دی۔ دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئیں،
6-7 کھجوریں کھانے کے ساتھ ہی آپ کو سخت گھبراہٹ شروع ہو گئی اور اپنے بھائی سیدنا حضرت امام حسین کے پاس ان کے مکان پر تشریف لے گئے، رات بھر وہاں قیام کیا، بے قراری سے تڑپتے رہے، صبح پھر اپنے نانا جان کے روضہ مقدسہ پر حاضری دی، وہاں پر دعا فرمائی، تو اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس زہر کا اثر بھی جاتا رہا۔ سامعین گرامی، بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح 3 بار حضرت امام حسن کو اور بعض کتابوں میں 5 بار روایت کیا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، مگر ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے اس کا زہر زائل ہوتا رہا۔ 6ٹھی بار آپ کو ہیرے کی کنی پیس کر آپ کی سراہی میں ڈال دی گئی، جس کا پانی پیتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ حلق سے ناف تک کا حصہ پھٹ گیا ہے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آپ بے قراری میں مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، آپ کو مسلسل قے جاری ہو گئی، دست رواں ہو گئے اور اس کے ساتھ اس دستوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے بڑے بھائی حضرت، آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بے شک، مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے یہ قبیح حرکت کی ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں، یہ جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا یہ گمان ہے، یعنی کہ میں تصور کرتا ہوں یا میرے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے زہر دیا ہوگا، تو خدائے ذوالجلال حقیقی انصاف کرنے والا ہے اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے، یعنی کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل ہو جائے۔ کتنی احتیاط ہے! یہ ہے سامعین گرامی وہ روشنی اور نور کے بلند و بالا مینار کہ جن سے ہمہ وقت ہر سمت قرآن کی روشنی، اسماء حسنہ کی روشنی، سنت کریم کی روشنی، احادیث کی روشنی، علم و عمل و اخلاق کا نور پھوٹ رہا ہے کہ آؤ اہل ایمان اپنے دلوں کو منور کر لو، اپنے راستوں کو روشن کر لو۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہے اور اس کا گمان ہے کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس شخص نے ایسا کیا ہے تو پھر میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، بے شک وہ سخت انصاف کرنے والا ہے، اور اگر میرا یہ شک غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے کوئی بے قصور مارا جائے۔ تو کیسا فضل اور کمال اور کتنا بلند و بالا ہے کہ سخت تکلیف میں جب آپ مبتلا ہیں، اس حال کبدی لاحق ہے، آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکل رہے ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر اس وقت بھی یہ شہزادہ، یہ انصاف کا بادشاہ، اپنے انصاف اور عدالت کا نام مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر سب فرماتا ہے، اور اس کی احتیاط اسے اجازت نہیں دیتی کہ جس کے بارے میں محض گمان ہے اس کا نام بھی لینا گوارا کرے۔ تو وفات کے قریب آپ کہ بھائی حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کی جب بے قراری اور گھبراہٹ حد درجہ بڑھ گئی تو آپ ان کی تسلی کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اے برادر محترم، یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی؟ آپ تو عنقریب اپنے نانا جان اور اپنے بابا جان حضرت علی کے پاس تشریف لے جا رہی، آپ کی وہاں ملاقات ہوگی اپنی جد کریمہ، اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، آپ کی ملاقات وہاں پر محترمہ والدہ سے ہوگی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، آپ کی ملاقات حضرت حمزہ سے ہوگی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات قریب ہے، آپ اپنے ماموں حضرت قاسم سے ملیں گے، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے آپ کی ملاقات ہو۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اے برادر عزیز، میں ایک ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں کہ جس کی مثال کو میں اب تک نہیں دیکھ سکا اور جس کی مثل میں آج تک داخل نہیں ہوا۔ میں
میری نگاہوں کے سامنے اللہ کی ایسی مخلوق ہے، ایسی مخلوق میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. تاریخ الخلفاء 45 سال 6 ماہ اور چند روز کی عمر میں مدینہ طیبہ میں 5 ربیع الاول سن 49 ہجری کو صاحبزادہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں آپ مدفن ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کا سورج کہہ دے